قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے، کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ محترم ناظرین، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردے کی پہلی رات کو لیلۃ الدہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت مراحل سے بری ہوئی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے وحشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیلی اور متفقہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسان سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس اور محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے، تو پھر ان کی قبر کی رات کیسے ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے، چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی شیر وغیرہ نگل جائے، اس قبر کی کیفیت عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائے گی، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے، اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جسم ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو علین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے، جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے، جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دھمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں
اور کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ چپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بھی فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمان کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ہیں، ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں، مجرم ہیں، سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورہ نمبر 83 میں پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، میں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے۔ روح کا تعلق بھی رہتا ہے اسی حالت میں، بالکل اس طریقے سے یہ مختلف لائف ہے۔ برزخ کی پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دین کا؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں معبوس کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا ان 3 سوالوں کے جواب؟ تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جاؤ جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر فوراً قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ فوراً قیامت آ جائے جب کافر، مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تحد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پیٹھیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکالیں۔
تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک چھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بھی فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو وہ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورہ اعراف کی آیت 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ حج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تمہیں مابوس کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اور بخاری میں الفاظ ہیں اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیحہ چہرے والا شخص فتیع اللباس میں انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے اے آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، افسوس صد افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ رات بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا ہے، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا اور اندھیرا کاٹ کھا جاتا ہے۔ ہائے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک گھپ اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ پوری ہم سے نہیں ہوتی، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، رات دن گناہوں میں گزر رہی ہیں۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکا یک موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسے گزرے۔